اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی۔ بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی 7 آیتیں ہیں۔ بعض نے کہا کہ سورہ فاتحہ کے سے پہلے جو بسم اللہ ہے وہ بھی آیت کا حصہ ہے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، بسم اللہ کے علاوہ جو سورہ فاتحہ ہے وہ 7 آیات ہیں، لیکن بہرحال یہ سورت اپنے حساب سے قرآن مجید کے لیے ام القرآن ہے، اور اس سورت کے بہت سے نام ہیں۔ اس کو قرآن العظیم بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا۔ اگرچہ حسن بصری نے ایک جگہ پر اس بات کو پسند نہیں کہا کہ اس کو ام الکتاب کہا جائے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، تو ام الکتاب کچھ اور ہے اور ام القرآن کچھ اور ہے۔ تو حسن بصری نے اس کو پسند نہیں کیا، لیکن چونکہ دیگر روایات کے اندر ام الکتاب کا لفظ آیا ہے تو اس لیے سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، اور اس کا نام وافیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس کا نام کنز بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام شافیہ بھی ہے، اس کا نام مسانی بھی ہے، اس کا نام سورۃ الصلاح بھی ہے، اس کا نام سورۃ الحمد والاساس بھی ہے۔ ایسے بہت سے نام اس سورت کے روایات میں منقول ہیں۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے حوالے سے روایات اتنی کثیر ہیں، اتنی طویل ہیں کہ جن کا احاطہ تقریباً ناممکن سا لگتا ہے۔ مثلا ایک دو روایات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے، روایت نمبر 36555 ہے، اور ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر، اور اسی طریقے سے ثعلبی نے روایت بھی کی ہے۔ حضرت عمر بن شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ جب میں اکیلا ہوا تو میں نے ایک آدمی کی آواز سنی، قسم ہے اللہ پاک کی کہ میں ڈرا کہ کوئی بڑا حادثہ میرے ساتھ پیش آنے۔ حضرت خدیجہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اللہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی قسم آپ تو امانت کو ادا کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سچی بات کرنے والے ہیں۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ حضرت خدیجہ نے اس واقعے کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا اور ان سے کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ ورقہ کے پاس تشریف لے چلیے۔ آپ نے ان سے یعنی حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ تجھے کس نے اس واقعے کی خبر دی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضرت خدیجہ نے۔ چنانچہ دونوں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر ورقہ کے پاس تشریف لے کر گئے۔ دونوں حضرات نے ان کو اپنا قصہ بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو اپنے پیچھے سے یہ آواز سنتا ہوں، یا محمد یا محمد، تو میں ڈر کی وجہ سے زمین میں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر ورقہ نے کہا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ آپ کے پاس کوئی آواز آئے تو آپ اس کی طرف جائیں اور اس کی بات سنیں، جو وہ کہتا ہے آپ اس کو سنیں۔ آپ دوبارہ تشریف لائیں، مجھے بتائیں۔ جب آپ اکیلے ہوئے تو آپ کو کسی نے پکارا، یا محمد، آپ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین چلے کے ولضالین تک۔ پھر اس نے کہا کہ آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس تشریف لائے اور اس کو یہ سب کچھ بتایا۔ ورقہ نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو خوشخبری ہو، اور پھر کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جس کی ابن مریم نے خوشخبری دی تھی۔ آپ بلا شبہ موسیٰ علیہ السلام کے ناموس کی طرح ہیں، یعنی فرشتہ ان کے پاس آتا تھا، وہی فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے۔ بلا شبہ
آپ بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ پھر امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر روایت ذکر کی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 311 ہے، حدیث نمبر 228 ہے۔ اسحاق ابن یسار نے بنی سلمہ کے ایک آدمی سے روایت کیا، اس نے کہا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی سلمہ کے دو نوجوان اور عمر ابن الجموح، یہ صاحبزادے ان کے عمر ابن جموح کے صاحبزادے اسلام لائے، تو عمر ابن جموح کی گھر والی ان سے کہنے لگی تو نے اپنے بیٹے سے سنا جو ان کی طرف سے روایت کرتے ہیں؟ تو عمر نے کہا کہ تو نے اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کلام کیا ہے وہ سنا؟ تو بیٹے نے ان کے سامنے پڑھا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم۔ اتنی سی بات سنی تو عمر فرمانے لگے کہ کیا ہی اچھا اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے، اور ان کا ہر کلام اس طرح ہے۔ پھر ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، ان کا کلام اس سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ بات ہجرت سے پہلے کی ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ یہ روایت سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض حضرات نے اس بات کا انکار کیا کہ نہیں، سورہ فاتحہ مکے میں نازل نہیں ہوئی۔ بعض حضرات نے انکار اس طرح کیا اور کہا کہ یہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس طرح اور بھی بہت سی باتیں مکہ اور مدینہ میں نازل ہونے کے بارے میں ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی سند کے ساتھ ابن جریر کی سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام القرآن کے بارے میں کہ ام القرآن فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ سبع مثانی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے۔ اسی طریقے سے فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار خزانے رکھے ہیں، اور ایسے خزائن رکھے ہوئے ہیں جو کہ دیگر مقامات پر نہیں ملتے۔ یہ خزانے بڑے اہم ہیں، جس سے کہ ایک روایت میں آتا ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیٹ میں درد تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی بنیاد کو لازم پکڑ لو۔ قرآن کی بنیاد سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن کی بنیاد سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ پڑھی جائے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ یہ وہ سورہ ہے جو کہ تمام سورتوں میں عظیم ترین ہے، تمام صورتوں میں عظیم ترین ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت ہے جو کہ سنن ترمذی کے اندر امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، کتاب فضائل القرآن ہے، باب ما جاء فی فضل فاتحۃ الکتاب ہے، حدیث نمبر 2875 ہے۔ ایسی مسند احمد کے اندر بھی، مسند ابی ہریرہ کے اندر روایت حدیث نمبر 9081 ہے، سنن دارمی کے اندر روایت ہے، یعنی یہ روایت بڑی مضبوط روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی ابی بن کعب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ابی بن کعب کے پاس آئے، فقال یا ابی، پکارا کہ اے ابی، وہ یصلی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو فلتفت، تو حضرت ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے اور ابی نے آپ کو جواب نہیں دیا۔ فصلی ابی فخفف، ابی نے جو نماز اپنی پوری کی مگر ہلکی کی، ثم انصرف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی کی طرف مڑے، فقال السلام علیکم یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعک، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کو سلام ہو، آپ نے فرمایا تجھے کس چیز نے منع کیا تھا کہ ان تجیبنی اذا دعوتک، جب میں نے آپ کو پکارا تھا تو آپ نے مجھے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلم تجد فیما اوحی الی اللہ الیہ، کہ تمہیں نہیں پتہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے تو تم ان کی بات کا جواب دو، مفہوم ہے۔ قال بلا ولا اعود انشاءاللہ، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا اتحب ان اعلمک سورۃ لم ینزل فی التوراۃ، میں تمہیں ایک سورت نہ بتاؤں جو کہ تورات میں نہیں اتری، ولا فی الانجیل، انجیل میں بھی نہیں اتری، ولا فی الزبور، زبور میں بھی نہیں اتری، ولا فی الفرقان، نہ قرآن میں اتری ہے مثلھا،
اس طرح کی کوئی صورت نہیں اتری؟ قال نعم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقرأ فی الصلاۃ، تو نماز میں کیسے پڑھتا ہے؟ فقرأ بأم الکتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فوالذی والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التورات، ایسی صورت تورات میں نہیں اتری، ولا فی الانجیل، انجیل میں نہیں اتری، ولا فی الزبور، زبور میں نہیں اتری، ولا فی الفرقان، قرآن میں اتری ہے۔ وَإِنَّهَا السَّبْعُ من المثانی، یہ سبع من المثانی ہے، یعنی 7 آیتوں والی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور والسبع المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیتہ، یہ وہ چیز ہے جو مجھے دی گئی ہے۔ ایسی اسی طرح کی ایک روایت دارمی میں اور ترمذی میں اور نسائی میں، مسند احمد کے اندر، مسند ابن غریس کے اندر، فضائل قرآن میں ابن جریر نے، ابن خزیمہ نے، حاکم نے ایسی روایت نقل فرمائی ہے، اور فرمانے کے بعد اس کی تصحیح بھی فرمائی ہے کہ یہ صحیح روایت ہے۔ اور یہ روایت اسی طرح روایت ابی ابن کعب سے ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہی مقسومۃ بینی و بین عبدی، یہ صورت میرے اور بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جو اس صورت کے اندر وہ مانگتا ہے۔ ایسی ایک روایت مسلم کے اندر، نسائی کے اندر، ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، باب فضل الفاتحہ و خواتیم سورۃ البقرہ، یہ حدیث نمبر 806 ہے، اور امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے۔ ضربت مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں۔ ایسی نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور باب فضل الفاتحہ الکتاب حدیث نمبر 912 ہے۔ یہ روایت نقل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وعندہ جبریل، آپ بیٹھے تھے اور ساتھ جبریل بھی تھے، اذا سمع نقیزا من السماء من فوق، تو آسمان سے ایک آواز آئی کچھ دھماکے کی، فرفع جبریل بصرہ الی السماء، حضرت جبریل نے اپنی آنکھ کو آسمان کی طرف اٹھایا، فقال یا محمد ہذا ملک، یہ فرشتہ ہے، قد نزل لم ينزل الى الارض قط، یہ زمین پر اترا ہے اور اس سے پہلے وہ کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ قال فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، وہ فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، سلام کیا، فقال ابشر بنورین، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں 2 نوروں کی، قد اوتیتہما لم یؤتہما نبی من قبلک، یہ آپ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ خواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 سورتیں، لن تقرأ حرفا الا اوتیتہ، یہ صرف آپ کو دیا گیا، آپ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیا گیا۔ تو ایسے ہی یہ روایت ہے۔ طبرانی نے سند ضعیف کے ساتھ ایک روایت ذکر کی ہے، فَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ابی زید ایک شخص، ایک صحابی ہیں جو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ ایک سند ضعیف کے ساتھ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض فجاج المدینہ، مدینہ کے کسی علاقے میں تھے، فسمع رجل یتہجد ویقرأ بأم القرآن، ایک شخص تہجد کے اندر فاتحہ پڑھ رہا تھا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستمع، آپ کھڑے ہوئے اور سنتے رہے، حتی ختمہا، یہاں تک کہ انہوں نے وہ سورت کو ختم کیا، ثم قال، پھر فرمایا ما فی الارض مثلھا، زمین میں اس طرح کی چیز ہے ہی نہیں جس طرح کی سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، ایسی عظیم و شان سورت ہو اور اس کے اندر برکات اور اس کے اندر ظاہری شفا کی چیزیں نہ ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ روایت جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ روایت بخاری کے اندر کتاب الاجارہ کے اندر ہے، حدیث ہے، نہیں، صحیح بخاری میں کتاب الاجارہ کے اندر یہ روایت ہے،
صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2156 ہے، اور صحیح مسلم کتاب السلام کے اندر ہے باب جواز اخذ الاجرت علی الرقیہ، حدیث نمبر 2201 ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الطب میں یہ حدیث ہے 3900 ہے، اور ترمذی کے اندر بھی یہ روایت حدیث نمبر 2064 ہے۔ بڑی اہم روایت ہے، حوالہ جات اس لیے ذکر کیے تاکہ کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر رہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ 30 راکبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 30 سواروں کے ساتھ ایک سریے میں بھیجا۔